مفتی آپ کو آواز صاحب آ رہی ہے؟ آپ کے فون بڑا گناہ کار ہے، اس میں غلط میسیجز آپ کو بہت آتے ہیں۔ گناہ کار فون میں یہ سچ کی آواز کہاں سے آئے گی؟ فون میں جس کے ساتھ آپ ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اللہ یاری صاحب، مفتی عبد القوی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حقیقی شیعہ ہیں۔ آپ ان کی آواز اتنے مجھے بڑے ہوتی شیعہ ہے۔ نہیں ہیں جتنے بڑے شیعہ وہ ہیں۔ نہیں بیچارے، وہ کیا دعویٰ کریں گے؟ وہ دعویٰ تو کریں دعویٰ۔ آپ جو ہے انہوں نا، نے دعویٰ اب ان کیا کے بھائی، اپنے فون میں بتائیے۔ پتہ نہیں وہ کس کس کے کال آتے ہوں گے، ان کو ٹیکسٹ آتے ہوں گے نا۔ ادھر اب آواز ان کی وہ کم ہے، ایک مجھے وہ نہیں نہ آ ہوتی جائے نا، وہ زوم پہ اسکرین شیئر نہ ہو جائے، ہاں، اسکینڈل بنے گا ایک اور۔ چلیں، یہ اسکرین شیئر ہوگی تو زیادہ اچھا ہوگا، ہمیں بھی پتہ چلے شیخ گا۔ صاحب کو عبد اسکرین القوی شیئر صاحب کر آواز دینا آ اپنے رہی آپ کے فون میں، وہ ہمارا بھی جو ہے کلپ وائرل ہو جائے آپ کی وجہ سے۔ کیا خیال ہے ہے؟ ہاں مفتی صاحب؟ ہاں، السلام اسکرین شیئر کر۔ علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کو آواز آ رہی ہے عبد القوی صاحب؟ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بخیریت ہے؟ آپ تقریباً 3 مہینے جو ہے 3 مہینے میں رابطہ کرتا رہا اور آپ کی طرف سے مثبت جواب نہیں آیا، تو میں بڑا حیران تھا کہ اپنے بیٹے کی آواز نہیں سن رہے، طبیعت بڑی عجیب اس میں تھی۔ اللہ آپ کو سلامتی عنایت فرمائے۔ آپ سنا، اب آپ خیریت آج سے کے ہیں؟ موضوع کے حوالے سے فرمائیں کس پر گفتگو کرنی ہے؟ آج یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا اسکرین شیئر کر دیں نا، الحمدللہ اسکرین آپ شیئر مجھے کر یہ دیں، ایسے بتائیں کہ ایسے میں نے آپ کو میسیجز بیٹے دکھائیں جیسا لقب تاکہ دیا، لوگ بھی ان کو مزہ آ جائے۔ چلیں، مسلمان جو ہے میں کافی نے دل آپ گرفتہ کو ہیں بیٹے جیسا، غزہ کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی طبیعت آپ کچھ آج خوشحال کر دیں، شادی دے دیں ان میں کو، نے آپ کو، شادمان کر دیں ان کو۔ کوئی آپ کو میسیجز بڑے وہ آتے ہیں نا، آپ کے لنکس اچھا بہت اچھا سارے ہیں ٹھیک ہے، اس طرح کے۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بیٹے جیسا لقب دیا اور آپ 3 مہینے کے لیے جو ہے، چلو ماشاءاللہ درمیان میں محرم الحرام بھی آیا، غزے کے مسائل بھی آئے، تو چلو آج آپ کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی آواز بھی سن رہے ہیں، طبیعت بڑی خوش ہو رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2 دفعہ میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو 10 منٹ میں سمیٹ کے پھر آگے کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اور گفتگو نہیں جو چھوڑے، ہے وہ یہ بڑے شیعہ ادب شیعہ سے رہے سنی کے گی، مسائل آپ پیار چھوڑ سے رہے دینا۔ گی، محبت سے رہے گی، اور میں آپ کا بھی جو جناب بابا بن کے آپ کے احترام کے ساتھ چلوں گا۔ آپ کی جو دیکھیں ایکسپرٹیز ہے انہوں نا، نے یہ دعویٰ ہے، آپ کی ایکسپرٹیز ہے، کیونکہ ہم مولوی حضرات جو ہیں ان کو یہ جو اداکارہ وغیرہ ہیں، گلوکارہ ہیں، ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ واقفیت بہت ہے۔ آپ جو ہے اپنی کوئی کہانی سنا دیں اس صنف لطیف کے ساتھ، آپ کے جو روابط رہتے ہیں، رابطے رہتے ہیں، کوئی واقعات محترم سنائیں، بات لوگوں یہ کو مزہ ہے آ کہ جائے۔ پچھلی جو گفتگو ہوئی، نہیں بات جی یہ ہے کہ آپ کی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر آپ نے ایک تو یہ بتایا تھا کہ متع اور استمتاع میں کیا فرق ہے۔ شیخ صاحب یہ علمی باتیں چھوڑ دیں، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے نا جس فیلڈ میں، اس پہ بات کرتے ہیں نا۔ ہر آدمی اپنی فیلڈ کی بات دوسری کرے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ اکبر، نہیں بات سنیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتاح النجاة جیسی کتاب مفتی عبد القوی نے نہیں لکھی جس کا اس کو ترجمہ چھوڑے ہوا نا فارسی کے آپ، اندر بھی، دیکھیں بنگالی آپ کے کو جو اندر بھی، اور الحمدللہ ہمارا جو آخری سال ہوتا ہے وہ آپ کا بھی ہوگا، دورہ حدیث شریف کا سال۔ آپ کا جو دعویٰ اسپیشلائزیشن ہے نا، دیکھیں مسلمان جو ہے نا، مولوی حضرات، میں نے جیسے عرض کیا نا، ان کے تعلقات بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے علمی بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں، سوشل باتیں، معاشرتی باتیں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی فنون لطیفہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا صنف لطیف پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اچھے کوئی کہانیاں سنا دیں، یعنی صنف واقعات سنا دیں لطیف اپنا۔ کا معنی یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی، یہی۔ ہاں بالکل، آپ نے کتنوں کی رضامندی حاصل کی ہے؟ کتنے محترموں کی آپ نے رضامندی حاصل کی ہے؟ آپ سنائیے۔ اچھا ماشاءاللہ یہ جی آپ سر، مجھے علیہ یہ بھائی۔ فرمائیں کہ جب محترم اور محترمہ کی رضامندی ہو اور اس میں گواہ نہ ہو تو کیا اسی کا نام متع ہے؟ یا پھر متے پہ آ گئے بھائی، متے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسے ہوئے تو آپ متا تو کرتے نہیں نا، تو متے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو متا کو حرام سمجھتے ہیں، آپ تو متا کے بغیر کرتے ہوں گے نا، مسیار چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں متع، میں وہی تو بیان کر رہا ہوں میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری جب گفتگو متع پہ ہوئی تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، اب آ جاتے ہیں استمتاع پہ۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ متع اور استمتاع کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ متع کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ہاں وقت کا تعین ہوتا ہے، استمتاع کے اندر وقت کا تعین نہیں ہے۔
آپ کے چلیں جی، مدعے کے اندر جو ہے صرف بیوہ اور مطلقہ خواتین سے ہوتا ہے، کنواری سے نہیں ہوتا، جبکہ استمتاع جو ہے وہ کنواری عورت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس بات کی تائید فرمائیں کہ متع بہتر ہے یا استمتاع بہتر ہے؟ شیخ صاحب دیکھیں، یہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ آپ جو ہے نا، آپ جس موضوع پہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، تخصص ہے، آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں، اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے، اور جس مسئلے کو آپ نہیں جانتے اس میں آپ کو واقفیت ہی نہیں ہے، اس کے الفبا آپ کو نہیں پتا، اس مسئلے پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھا بھی لیں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں نا، اللہ صاحب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں بتاتا یہ ہوں بتائیں کہ شیخ صاحب، چلو آپ یہ بتائیں کہ آج کا عنوان کیا ہو؟ چلے آپ مدعے پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم مدعے پہ بات کریں گے، بھائی آپ کا پسندیدہ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ بھائی آپ اگر شیعہ بن جائیں، مدعے کا حلال بتائیں نا، نوجوانوں کی مشکلات حل ہو جائیں گے۔ میرے اور بیٹے، آپ جس مدعے پہ بات کرتے ہیں، چلو میں استمتاع آپ پہ کے بات مدعے کے کرتے ہیں، بارے میں صرف 3 باتیں کرتا ہوں 10 سیکنڈ میں۔ کیا ہاں، متع جو ہے وہ صرف بیوہ اور مطلقہ سے ہوتا ہے یا کنواری سے بھی ہوتا ہے؟ کنواری سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ اجازت دے، کوئی باپ اجازت تو نہیں دیتا نا۔ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، استمتاع کا متعلق میں بات کرتا ہوں۔ شیخ صاحب آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ دیکھیں میں اس موضوع کو چیرنا تو نہیں چاہتا، پتہ نہیں کیوں آپ سنیں گے بھی نہیں، آپ توجہ بھی دیں گے یا نہیں۔ استمتاع اور متع ایک ہی ہے۔ استمتاع کا مطلب یہ ہے طلب متعہ، یعنی متعہ کرنا، یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ نساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، جن عورتوں کے ساتھ تم مہر دے کر متعہ کیا کرو تو ان کی اجرت ان کو دیا کرو، ان کی جو ہے پیسے ان کو دیا کرو، ان کا مہر دیا کرو۔ یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دار الفکر۔ یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فما استمتعتم به منہن الى اجل مسمى، استمتاع جب کرو اجل مسمى تک۔ اجل کس کو بولتے ہیں؟ مہلت تک۔ مسمى یعنی تعین شدہ۔ تم جب متعہ کرو تعین شدہ مدت تک، خود عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہے۔ تو یہ استمتاع جو ہے اور متعہ دو چیزیں نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ یہ آیت استمتاع آیت متعہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حدیث حاکم نے کہا کہ یہ صحیح علی شرط مسلم، ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح علی شرط مسلم۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن لابن جریر الطبری، جزء خامس، یہاں پہ بہت سارے روایات یہاں پہ موجود ہے۔ دیکھیں، فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، مجاہد نے فرمایا فما استمتعتم به منہن یعنی نکاح المتعہ۔ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ استمتاع اور متعہ دو مختلف چیزیں ہیں، استمتاع صحیح یا متعہ صحیح ہے، یہ استمتاع اور متعہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ باب استمتاع جو ہے باب استفعال ہے، اس کا اسم مصدر متعہ ہے، کیونکہ اسم مصدر کی تعریف یہی ہے کہ اس میں اس فعل کے جو حروف ہیں اس میں نہیں ہوتے۔ استمتاع میں الف سین تا ہے، اس میں الف سین تا نہیں ہے، اس لیے استمتاع جو ہے اس کا مصدر، استمتاع کا مصدر استمتاع ہے لیکن اس کا اسم مصدر متعہ ہے۔ یہ دونوں کا فرق یہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ آیات ہیں۔ سألت عن المتعہ فذکرہ نحو، عبداللہ ابن عباس سے بہت ساری روایات ہیں۔ کہ متع اور جی سر، مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ متع اور استمتاع ایک چیز ہے، اور استمتاع کے اندر آپ نے فرمایا کہ حق کے مار، آگے فرمایا فآتوہن اجورہن۔ فآتوہن اجورہن کا کیا معنی ہے کہ یعنی مار بھی دے گا اور اجرت بھی دے گا، دونوں دے گا؟ نہیں، وہی اجرت، یہی مہر جو ہے اسی سے تعبیر کیا گیا ہے، اجرت مہر ہی سے تعبیر کیا گیا ہے ان کا حجرت، کہ اگر ان سے کیا کرو مہر کے مقابلے میں ان سے متعہ کیا کرو تو یہ ہے کہ جو ہاں یعنی فن کے ہوں ماتابرکم من النساء مثنى وثلاث ورباع کا تعلق جو ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا یعنی اس سے تعلق ہے، اور فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ کا تعلق فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سے ہے۔ معنی یہ ہوا کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا یہ مار ہے، اور فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وہ مزدوری ہے جو متع کے بعد دی جائے گی اور استمتاع کے بعد دی جائے گی۔ آپ کی تحقیق یہی ہے؟ دیکھیں، مہر ہی کو، مہر ایک لحاظ سے ایک نظر سے دیکھا جائے، ایک عورت اگر کوئی پیسے لے کر کسی مرد کے ساتھ متعہ کرتی ہے، جیسے مسلم میں موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مسلم میں، تو اس کی مزدوری ہی کہلائے گی نا۔ میں آپ کو مسلم کی حدیث دکھا دیتا ہوں،
شیخ صاحب یہ دو چیزیں نہیں ہیں کہ مزدوری اور ہے اور مہر دو ہے. یہ ملاحظہ کریں صحیح مسلم میں وہاں پہ باب متعۃ النساء ہے، باب عفوا نکاح المتعہ. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر. یہاں پہ باب ہے باب نکاح المتعہ، معاف کیجیے گا میں اس کو قریب، باب نکاح المتعہ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر حدیث ملاحظہ کریں، میں آپ کو دکھاؤں حدیث، کون سی حدیث دکھاؤں یہاں پہ. ہاں چلیں یہ جابر کی حدیث دکھا دیتے ہیں. جابر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3306. جابر بن عبداللہ نے کہا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ابی بکر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حریث. ہم روزگار گزرتے تھے، پورا زمانہ یہی تھا ابو بکر کے زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک مٹی بھر کھجور یا آٹا دے کر متعہ کیا کرتے تھے، متعہ کرتے تھے. تو یہ کس طرح ہوتا تھا کہ اس کے مقابلے میں متعہ کرتے تھے. ایک عورت ہے، کوئی بیوہ ہے، کچھ جو کچھ بھی ہے، وہ کمزور حالت ہے، اس کی معاشی حالت کمزور ہے، تو اس کو کوئی پیسے دے کر یا کوئی کھجور دے کر اس طرح ان سے یہ متعہ کرتے تھے. نکاح الی اجل مؤقت کرتے تھے، اجل مسمى تک، ایک مہینے تک یا 6 مہینے تک یا ایک ہفتے یا ایک دن کے لیے ان سے متعہ کرتے تھے صحابہ کرام. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. عمرو بن حریث ایک صحابی تھا، ایک شخص نے بولا کہ فلان عورت جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، وہ حاملہ ہو گئی ہے. عمر نے کہا کیا ہوا، کیسے حاملہ ہو گئی ہے، لوگوں اور کہا کہ عمرو بن حریث نے اس کے ساتھ متعہ کیا ہے. تو عمر کو برا لگا کہ بھئی یہ متعہ سے حاملہ ہو گئی، تو پھر اس نے منع کیا. یہ جابر خود کہہ رہا. اچھا تو عرض یہ ہے کہ یہ جو اجر ہے یہ اور مہر جو ہے یہ ایک چیز، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. آپ اس حقیقت کو بولیں جناب. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ عمومی جو نکاح ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، اور اسی طریقے پہ جناب فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور جو متع ہے آپ کی تحقیق کے مطابق یہ تینوں ایک ہے. نکاح جو ہے، نکاح جو دو قسم ہے نا، نکاح ایک نکاح ہے عقد دائم ہے اور ایک نکاح ہے عقد الی اجل مسمى، ایک مدت تک، ایک سال، 2 سال، 10 سال، 6 مہینے، 1 مہینے، 1 ہفتہ، جتنا بھی ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، میں نے ابھی قرآن کی آیت دکھائی، عبداللہ ابن عباس، مجاہد، اتنے صحابہ کی، اور یہ مسلم کی حدیث دکھائی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ احادیث ہیں. اور یہ شیعہ میں نے حدیث نہیں دکھائی، آپ لوگوں کی اپنی احادیث، عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی جو حدیث ہیں یہ سب جماعت عمریہ کی احادیث ہیں. تو یہ نکاح متعہ اور نکاح عقد دائم، یہ دونوں نکاح ہیں، یہ نکاح کے اقسام میں سے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں میں اجرت موجود ہے، دونوں میں مہر موجود ہے کہ بیوی کو، عورت کو پیسے دیے جائیں گے، یا سونا چاندی یا کھانا جو بھی کچھ ہے، چاول یا جو بھی اس پہ طے ہو جائے وہ ملے گا عورت کو، ٹھیک ہے نا. کوئی چیز ہدیہ دینا ہوگا، دونوں میں ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے فرق صرف یہ ہے کہ نکاح متعہ میں اجل معین ہوتا ہے، اجل معین ہوتا ہے، یعنی اس کا ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، ایک ٹائم تعین ہوتا ہے. اس ٹائم ختم ہو جائے نا تو پھر اس طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، طلاق نہیں ہوتا، عورت خود بخود نامحرم ہو جاتا ہے، نامحرم ہو جاتی ہے. اور لیکن اگر وہ عورت، دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت، مرد پہ واجب نہیں کہ عورت کو نفقہ دے دے، نکاح متعہ میں فرض نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ شرط رکھے. تیسرا فرق یہ ہے کہ تیسرا فرق نہیں ہے بھائی، اگر وہ عورت، تیسرا فرق یہ ہے کہ وہ ارث نہیں ملے گا. نکاح متعہ میں خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے میراث نہیں ملتا. اگر شوہر مر جائے بیوی کو نکاح متعہ میں ارث نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. اور لیکن جہاں تک نسب کا تعلق ہے، جو بیٹا متعہ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے عبداللہ ابن زبیر کافی مشہور ہے آپ کی کتب میں، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، اسما بنت امیس کی جو بیٹا ہے اس کا والد زبیر صاحب ہے، یہ متعہ سے پیدا ہوئے تھے. عبداللہ ابن زبیر خود متعہ کے اولاد ہیں، تو نسب ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح بیٹے کا ارث بھی ثابت ہوتا ہے. بیوی کو ارث نہیں ملے گا، بیٹے کو ارث ملے گا، جو وہ بالکل بیٹا ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص نے جا کے کسی عورت سے متعہ کیا، اس کے ہاں 2-3 بیٹے پیدا ہو گئے، اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو بیوی کو ارث نہیں ملے گا، بیٹوں کو ارث ملے گا. اوکے، یہ فرق ہے. ابھی صاحب آپ بولیں جی، قرآن کو نہیں مانتے آپ، سنت کو نہیں مانتے، کیا مشکل ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 12 ائمہ معصومین نے پھر آ گیا
نہیں 12 ائمہ معصوم کو میں مان رہا ہوں نا، یہی تو میں نے ثابت کرنا یہ ہے پرائیویٹ مسئلہ ہے کہ بھائی، شیعہ پرائیویٹ میں مسئلہ ہے. سے میں ہوں اور آپ نہیں ہیں. جب ہاں آپ رائے فرار اختیار فرماتے ہیں اور 12 ائمہ معصومین کے نام آنے پر آپ جناب یہ قرآن کو آپ نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کافی نہیں ہے. دیکھیں جب عمر صاحب نے متع کو منع کیا تھا تو قرآن یہ مجید کو تو میں قرآن مجید کو تو قرآن مجید کو مانتے ہیں. قرآن میں متع کی آیت ہے فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. تو پھر آپ وہ میں نے عبداللہ ابن عباس کی صحیح بشرط مسلم سے یہ حدیث دکھائی، اس سے مراد نکاح متع ہے. میں نے وہ دکھا دیا، اور اتنے دوسرے اقوال دکھا دیے کس سے مراد نکاح متع ہے. تو پھر تو ثابت ہو گیا نا. اب آپ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ اب ایک السلام میں سے بات کس نے انجام دیا. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہر مباح فعل کے لیے وہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ بجا لائیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہندی عورت سے شادی نہیں کیا. شادی کیا پیغمبر نے کسی ہندوستانی عورت سے. تو آپ نے کیوں ہندوستانی پاکستانی سے شادی کیا؟ جب ہندوستانی پاکستانی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شادی نہیں کیا، یا کسی اہل بیت علیہ السلام سے نے ان سے شادی، صحابہ میں سے بھی کسی نے شادی نہیں کیا، تو کہہ دو کہ بھئی یہ حرام ہے ہندوستانی عورت سے شادی کرنا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب قرآن نے واضح کہہ دیا کہ جائز ہے، صحابہ نے کہہ دیا کہ ہم یہ عمل بجا لاتے تھے، متع بجا لاتے تھے، تو ثابت ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے انجام دیا یا نہیں دیا. اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ عمر صاحب نے اس کو منع کیا تھا. تو مسلمان اس کو بری نظر سے دیکھتے تھے، نہ اس لیے کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ عمر نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ نے قرآن میں جائز قرار دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، عمر نے حرام کیا. تو مسلمان تو خلفاء کے پیروکار تھے، انہوں نے یہ بری نظر سے دیکھتے تھے. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سیرت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے کسی سے متع کیا یا نہیں کیا، کیونکہ وہ باعزت لوگ تھے. ایسے مسائل کو پرائیویٹ رکھتے تھے، ان کے لیے کوئی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متع فرمایا تھا، انہوں نے متع فرمایا تھا، اس آیت پہ عمل کیا. ٹھیک ہے نا. ان کے ائمہ علیہ السلام کے متعلق یہ کوئی حدیث نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، کوئی حدیث یہ بھی نہیں کہ انہوں نے انجام دی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے تھے، اچھی نظر سے. اب جب جیسے ہمارا زمانہ بھی ہے کہ متع کو لوگ، حالانکہ قرآن میں اس کا آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بری نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، علماء بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں. حالانکہ جو چیز قرآن میں ہے کوئی اس کو بری نظر سے دیکھے وہ کافر ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے کیا پرواہ؟ مسلمانوں کو پرواہ ہے کہ عمر نے حرام قرار دیا. جی صحیح ہے شیخ صاحب، فیصلہ ہو گیا. جی آپ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت کی مناسبت سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح حدیث مبارک میں بھی آیا کہ عن سنتین من خلافت عمر، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کے 2 سال میں بھی متع تھا. آپ میں اگر یہ عرض کروں بحیثیت شیعہ علی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ جس مجلس مشاورت میں یہ طے ہوا کہ آج کے بعد متع حرام ہے، اسی مجلس مشاورت میں اگر میں ثابت کروں کہ سیدنا علی پاک بھی بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے تھے، معنی یہ ہوا کہ متع قیامت تک حرام ہوا. خلافت سیدنا فاروق اعظم کی تھی اور اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی تھے. آپ اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. دیکھیں جی، شیخ صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، قرآن نازل ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، شریعت کامل ہو گئی. لیکن اس کے بعد لوگوں نے شریعت بنائی میٹنگیں کر کے. یہ حالت ان کی، یہ شیخ صاحب کی حالت ہے کہ لوگوں نے میٹنگ میں شریعت چینج کرنے کی جو ہے ارادہ کیا ہے، اور اس میں اہل بیت علیہ السلام بھی شامل تھے، یعنی سب کافر تھے، نستجیر باللہ. یہ اب عمر صاحب نے حرام قرار دیا، ہم اس کو مانتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام اس میٹنگ میں تھے، اس بات فعل پہ راضی تھے، ہم بالکل اس کو نہیں مانتے. بسم اللہ، دلیل لے کے آؤ جی، دکھاؤ دلیل. کوئی دلیل ہے؟ آپ نے کہا میں ثابت کروں گا، کوئی ہے ایسی دلیل؟ یعنی آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اس مجلس مشاورت میں سیدنا علی پاک بھی بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے تھے، اور سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا علی پاک کی مجلس مشاورت کی برکت سے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں متع حرام ہوا. آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ شیخ صاحب جو بھی قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. قرآن اللہ کا فرمان. اور یہ بات آپ کی بڑی عجیب ہے کہ ان لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، قرآن کی مخالفت پہ سب نے عزم کیا کہ اللہ نے کہا قرآن میں کیا جائز ہے. ان لوگ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گئے اور ان لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، اس کو حرام بناتے ہیں. جی اس سے بڑا کان، اس سے بڑا گالی توہین اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ بہت بڑی اہانت کر رہے ہیں
اہل بیت اطہار علیہم السلام کی. میرے بیٹے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن کا آیت پاک بھی موجود ہے، اسی مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہوں، حسن پاک بھی بیٹھے ہوں. اب آپ کہیں کہ میں شیعہ علی میں سے ہوں اور آپ سیدنا علی کی بھی گستاخی فرما رہے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بھی گستاخی کر رہے ہیں. میرے نزدیک فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن کا جو مفہوم علی تو چلیں وہ حوالہ دکھائیں نا شیخ صاحب، حوالہ دکھائیں کہ وہ میٹنگ کہاں پہ تھی، کس کتاب میں لکھا. ایسے بنا رہے ہیں کہانی. میرا خیال ہے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ذرا حوالہ دکھا دیں، وہ کچھ فریز ہو گئے شیخ اور صاحب. ان کا فریز بھی پاؤٹ بنا کے ہوا ہے. ان سے کہہ دیں کہ اسکرین شیئر کر دیں، اسکرین شیئر میں کچھ اور نظر آئے نا، مسئلہ ہی ہے. شیخ صاحب اسکرین شیئر کر دیں، آج اپنا البم دکھائیں. کر لینا وہ البم میں کیا ہے؟ پاؤٹ بنا. ان کے البم میں بڑی چیزیں ہیں. کیا خیال ہے آصف بھائی؟ یہ دیکھ لیں فریز دیکھ لیں، یہ تھمبنیل بھی ایسے لیے یہ جو فریز ہوا ہے نا، یہی تھمبنیل اس کا بننا ہے. یہ اپنا کتاب کے چکر، متحق کے چکر میں یہ اپنا البم اگر دکھانے لگے نا تو بہت کچھ نظر آئے گا. میں ابھی وہ میرا خیال ہے کنیکٹ ہو جائیں گے. اچانک سے نیٹ چلا گیا یا شاید کوئی کال آ گئی ہوگی، شاید کسی نے کال کی ہے انہوں کو. جی ہاں. کیا خیال ہے لوگوں، ووٹ ڈال دو. آپ چاہتے ہیں ان کا البم مثلا، ٹھیک ہے نا، میسیجز وغیرہ دیکھ لیں، سب بھائی ہیں. میں میسج کرتا ہوں یہ جو پروگرام اگر یہ دکھائے نا اپنے کچھ وہ اس قسم کی تصاویر اس طرح کی، تو یہ پروگرام ہمارا ماشاءاللہ بہت وائرل ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا پروگرام کبھی وائرل ہی نہیں ہوتا. وہ کیوں انٹرٹینمنٹ ہمارے پروگرام میں تو ہوتا ہی نہیں نا. ادھر ہمارے پاس مولوی آتے ہیں داڑھی والے، اس کو کون دیکھے گا، بورنگ ہوتا ہے. وہ جو خواتین اداکارائیں وغیرہ گلوکارائیں وہ اس کو تو سب دیکھتے ہیں نا. ہمارا بھی وہ ہو جائے گا. یہ ہماری اس طرح ہیلپ کر رہے ہیں شیخ صاحب. اس کے اوپر بھی ویسے ایک پروگرام ہونا چاہیے نا، ویسے لگے سب آپ کا. اور ابھی آئے نا ابھی اس سے آپ اس سے اب کرتے ہیں نا. پہلے چلیں وہ حوالہ دکھائیں متے والے پھر جو ہے وہ دکھائیں اپنی کچھ. تو آپ ان سے کہہ دیں نا کہ اپنا کوئی وہ دکھائیں، کوئی اچھی سی ایکسپیرینس شیئر کریں. متے والی متا تو کرتے ہیں، استمتاع کرتے ہیں، مستمتع والی کوئی ہمیں دکھائیں. وہ ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مطلب کسی سے بھی پیسے دے کے استفادہ حاصل کرو، وہ استمتاع اسے کہتے ہیں. ہاں بالکل پیسے دے کے کر لو بھائی. اور اس میں کوئی ٹائم شائم کہتے ہیں، کوئی ٹائم شائم نہیں ہے، بس اپنا فائدہ اٹھاؤ اور پیسے دو. اور میں کہ یار یہ تو پروسٹیٹیوشن ہی ہے، اس میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے. جنس وہ استمتاع والی تصاویر ان کے دیکھ لیتے ہیں بھائی. جی آ گئے. ہاں جی آئی فون. مفتی صاحب دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ہر معاملے کو اگر ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں تاکہ سننے والوں کو خوشی ہو کہ محترم حسن اللہ یاری صاحب نے اور مفتی عبدالقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ آج کے حالات کی مناسبت سے بالکل صحیح کی ہے. جی بالکل. بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری بات میں 3 باتیں آئیں. پہلی بات یہ آئی کہ ایک ہو گیا وہ نکاح جو دائمی ہے اور جس کے لیے کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. چلے وہ میٹنگ آپ دکھائیں شیخ صاحب، ان کو چھوڑیں، میٹنگ لکھائیں. وہ میٹنگ جو آپ کہہ رہے تھے نا، میٹنگ ہوئی تھی، شورا ہوا تھا، وہ دکھائیں. کون سی میٹنگ؟ جب منسوب ہے تو شورا نے مل کے منسوب کیا، جس میں اچھا ہاں یعنی معنی یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں مجلس مشاورت میں علی پاک موجود تھے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ موجود تھے، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کی مجلس مشاورت میں حسن مجتبیٰ بھی موجود، علی پاک بھی موجود، اس لیے آپ کے پھر اولاد سے آنے والے 12 ائمہ معصومین میں سے کسی نے نہ استمتاع کیا آپ کے مطابق، نہ کسی نے متع کیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا اور اس کے مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے اور حسن مجتبیٰ بھی بیٹھے تھے. چلیں بھائی وہ دکھائیں نا، وہ دکھائیں، وہ روایت دکھائیں کس کتاب میں لکھی ہے کہ وہ مجلس ہوا تھا، اس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو ختم کرو بھائی. دکھائیں. اپنے سے بنا رہا ہے ایسی بہت اعلیٰ بات کی، بہت اعلیٰ بات کی. بات یہ ہے کہ سیدنا
فاروق اعظم کے جو فقہی مسائل ہیں، قضاء یا عمر ہیں، ان کے اندر یہ 17 جو ہے مسائل ہیں، جس کے اندر مجلس مشاورت میں علی پاک جلوہ فرما ہوتے تھے اور سیدنا فاروق اعظم اس مجلس مشاورت شیخ کے صاحب، مطابق فیصلہ فرماتے تھے، اور شیخ فیصلہ صاحب وہی حوالہ ہوتا بتائیں نا تھا کس کتاب میں جس کی لکھا ہے؟ تعریف سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے تھے۔ اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ متع کو ختم کیا جائے؟ یہ مجلس مشاورت کہاں تھا؟ یہ سب آپ کے تخیل میں ہے، یہ صرف نہ حضرت آپ کے امیجنیشن ہے۔ اچھا، آپ کے پاس کتاب موجود ہے قضاء یا عمر؟ اگر قضاء یا عمر موجود ہے تو ابھی آپ نکالیں۔ میرے پاس قضاء عمر نہیں ہے نا، حوالہ دینا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، حوالہ آپ دکھائیں۔ اچھا چلو کوئی بھی بات نہیں، آپ کی ہماری جو محبتیں ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد رہیں گی۔ یہ 3 مہینے کا جو عدت کا زمانہ ہے وہ ختم ہو گیا، آپ 3 مہینے کے لیے مصروف ہو گئے۔ اگلے 15 دنوں کے بعد میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس مجلس وہ کچھ بھی نہیں مشاورت میں ہے یہ شیخ فیصلہ ہوا صاحب، اللہ کا کہ خوف متع کرو۔ حرام ہے، اس مجلس مشاورت میں سیدنا علی پاک کچھ بیٹھے تھے۔ ایسا کوئی یہ مجلس بیت مشاورہ کعبے نہیں کا تھا جی، کام ہے، آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ایسا آپ کوئی حوالہ ہے نہیں، آپ اپنے سے بنا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، جھوٹ نہ بولا کریں شیخ صاحب، ایسا کوئی حوالہ ہے نہیں۔ ہوتا تو آپ اسی موضوع کو آپ نے خود لے کے آئے، کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہم حوالہ کیوں نہیں لے کے آئے نا جب ہے ہی نہیں؟ پچھلے دفعہ بھی آپ نے یہ ادعا کیا تھا، آج تیاری کے ساتھ آئے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد بھی آپ کے پاس یہ حوالہ نہیں ہوگا، یہ حوالہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی حوالہ وجود نہیں۔ میرے بیٹے، اگر اگلے 15 دنوں کے اندر آپ کی میری ہونے والی گفتگو میں اگر حوالہ پیش کر دوں گا تو آپ بھی تسلیم کریں گے، میں بھی تسلیم کروں گا۔ نہیں ہے بھائی، اگر نہیں خدا ہے، نہیں ہے۔ نخواستہ میں حوالہ پیش نہ کر سکا، پھر مانا یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا، اور اس مجلس مشاورت جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد متع حرام ہے، اس کے اندر علی پاک بھی نہیں بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی نہیں بیٹھے تھے۔ ایسی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں جناب، آپ اس کو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ قضاء یا عمر کو آپ کے پاس اگر موجود ہے تو ابھی نکالیں۔ ایسا حدودی روایت ہمیں دکھاؤ جی۔ قضاء عمر جو ہے یہ کوئی مصادر میں سے ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ابھی لکھی گئی کسی ہوگی اسی عصر میں۔ اصل تو جو مصادر ہیں وہ تو پرانے ہیں نا، ابھی آج کے زمانے میں کیا ویلیو ہے؟ وہ اس کو تو یہ دینا ہوگا نا، حوالہ دینا ہوگا اس کو، تبریز میں سے حوالہ دے گا یا کسی اور مصدر سے حوالہ دے گا نا، تو آپ مصادر میں سے دکھائیں۔ یہ قضاء عمر میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں، وہ اگر ہوگا تو اس نے جھوٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ ثابت کروں دلائل کے ذریعے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ابھی جو ہے نا، ابھی شیخ صاحب ہمیں جو رپورٹ ملی ہیں آپ کی جانب سے کہ آپ جو ہے نا، جو حدیث میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، حدیث شریف میں نے آپ کو دکھا دی یہ صحیح سند کے ساتھ کہ قرآن میں متعہ موجود ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ الی اجل مسمى متعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یہ متعہ کی آیت ہے۔ تو آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کے اس کو غلط ترجمہ کیا، آپ کہتے ہیں استمتاع سے مراد مزہ لینا، لذت لینا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس بھی عورت کو تم پیسے دے کر ان سے لذت لے لو تو اس کو پیسے ضرور دینا، تو اس کا مطلب ہے پیسے دے کے کسی عورت کے سے بغیر نکاح بغیر متعہ کے آپ لذت جب وہ لے سکتے ہو، شہوت اپنا پورا کر سکتے ہو۔ تو آپ کا یہی انٹرپریٹیشن ہے مولوی صاحب؟ میرے بیٹے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی متضاد بات آپ کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ استمتاع اور متعہ ایک چیز ہے، دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مزدوری دے کے جناب اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مانا یہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک متعہ اور استمتاع ایک چیز ہے، میرے نزدیک ہے نا، استمتاع کا آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ استمتاع کے مذاق اڑانے کا معنی یہ ہے کہ متعہ کا مذاق اڑانا، متعہ کے مذاق اڑانے کا معنی یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ متعہ ایک مزاحیہ چیز ہے، استمتاع بھی ایک مزاحیہ چیز ہے۔ شیخ صاحب آپ جو ہے نا چالاکی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ استمتاع، وہ تو میرا قول ہے، سمجھ آ رہی ہے، چالاکی کر رہے ہیں آپ۔ پکڑا گیا نا، اب غصہ آ گیا کیونکہ پکڑا گیا، استمتاع کیا ہے، پکڑا گیا شیخ، پکڑا گیا۔ آپ متعہ اور استمتاع کے اندر متعہ کو اہمیت دے رہے ہیں اور استمتاع کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ چلے استمتاع اور متعہ ایک چیز ہے، چالاکی، متعہ کا مذاق نہ اڑانا اور استمتاع کا مذاق اڑانا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہاں بالکل، ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد ہی متعہ ہے، ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متعہ ہے، آپ تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متعہ نہیں ہے، استمتاع سے مراد ہے مزے لینا۔
تو آپ کا یہی ہے کہ آیے کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی عورت سے مزے لے لو، پیسے دے لو، ختم بات. یہی ترجمہ ہے نا آپ کا. میرے بیٹے بات یہ یہ ہے بھی کہ چالاکی آپ کا کرے گا. موقف یہ ہے کہ سنے درمیان میں مداخلت نہ کیا کریں. آپ کے نزدیک متع اور استمتاع ایک چیز ہے. ہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متع وہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں علی پاک کی مشاورت سے حرام ہو گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کے اندر استمتاع ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر متع اور استمتاع ایک ہی چیز ہے، پھر یہ پابندی لگانا کہ بیوہ کے ساتھ تو درست ہے، مطلقہ کے ساتھ تو درست ہے، کنواری کے ساتھ درست نہیں ہے، کنواری کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، آپ یہ بات حوالہ ثابت کریں، میں آپ کی بات کو مان لوں گا تو اور اپنی بات کو دوسرے ہمارے کو ہاں بتا دوں گا. چائے اہل بیت علیہ السلام کے استمتاع کیا ہے؟ سوری میں آپ کی ہاں بات کاٹ رہا ہوں. استمتاع آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ بتا دیں کہ استمتاع کی ڈیفینیشن ہے ہاں کیا، تاکہ ہمارے لیے متا نہیں ہے کیا چیز ہے پر استمتاع کیا ہے آپ آپ وہی میرے بیٹے میں کہہ تو رہا ہوں کہ متع اور استمتاع آپ کے نزدیک ایک چیز ہے، آپ لیکن آپ آپ متع کی نہیں یہ بتائے گا، ہنسنے کا کیا مانا ہے؟ نہیں بتائے گا نا. آپ دیکھیں شیخ صاحب، آپ چالاکی کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. سب سمجھ گئے ہیں، اور سب سمجھ گئے کہ میرے بیٹے آپ اپنا آپ رہے ہو. آپ کا جو اپنا موقف ہے وہ آپ چھپا رہے ہیں. آپ کا فرمائش یہ ہے کہ استمتاع اور متع ایک نہیں ہے. وہ تو میرا موقف ہے کہ استمتاع متع ایک ہے. آپ کہتے ہیں غلط ہے. آپ کہتے ہیں استمتاع اور ہے. عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے. عمر نے متع کو حرام قرار دیا نا، استمتاع کو تو حرام قرار نہیں دیا. استمتاع جائز ہے. چلے تو پھر آپ ترجمہ کریں نا اس آیت کا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. عورتوں کے ساتھ تم مزے لیا کرو، اس کو پیسے دیا کرو. یہی ترجمہ ہوتا ہے نا، اسی پہ عمل کرتے ہوں گے آپ. بات یہ ہے کہ متع کے اندر تو آپ مزے کا لفظ نہیں بول رہے، استمتاع کے اندر مزے کا بولے. مانا یہ ہے کہ میں آپ کی جناب علم پر حیران ہوں کہ آپ متع کو تو اتنا مقدس سمجھ رہے ہیں کہ جس کی جناب عزت و عظمت، اور استمتاع بیچارے کا ایسے مذاق اڑا رہے چلے ہیں جی، جس وقت کہ کبھی جناب یہ آپ جواب نہیں ہنستے دیں ہیں، گے. کبھی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ متع اور استمتاع ایک ہی چیز ہے، یعنی مانا یہ ہوا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے بھی نہ متع جواب نہیں کیا ہے دے نہ گا بھائی، استمتاع جواب نہیں کیا ہے. دے گا. شیخ صاحب چالاکی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو سب بے وقوف ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. سب سمجھ گئے جناب. شیخ صاحب میں ویسے آپ کو استمتاع بیوقوف ہے نہیں کیا سمجھتا، نا؟ آصف میں صاحب عامل آپ سمجھ. کو بیوقوف نہیں سمجھتا، میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا. اس وقت سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کا موقف جو ہے وہ مضبوط تر ہے، اس لیے کہ تو متع جواب اور اگر استمتاع ایک ہی چیز ہے تو متع بھی حرام ہے، استمتاع بھی حرام ہے. آپ متع کے بارے میں تو کہتے ہو کہ بڑی جناب تقدس والی چیز ہے، احادیث میں موجود ہے، اور میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جس مجلس مشاورت میں متع حرام ہوا ہے، بات ٹھیک اس ہو گئی، مجلس یہ بات ہو مشاورت میں گئی علی مفتی پاک بھی صاحب. بیٹھے ہیں، امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہیں. اور بھائی تو پرانی باتوں کو کیوں تکرار کر رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک استمتاع کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس آیت کا ترجمہ کریں. یہ والی بات شیخ صاحب یہ آپ والی اس بات آیت کا ترجمہ کریں. دیکھیں میرا نقطۂ نظر جو ہے وہ غلط ہے، مان لیا. آپ کا نقطۂ نظر تو صحیح ہے نا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ استمتاع آپ کیا ہے؟ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اس کا آپ ترجمہ کریں. یہ کیا آیا کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جب تم خوب فائدہ اٹھا لو مِنْهُنَّ ان خواتین سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان کو مزدوری دے دو. معنی یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، ایجاب و قبول بعد کے اندر ہوتا ہے، اور استمتاع کے اندر یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد استمتاع پہلے ہے اور اجرت جو ہے اس کی بعد میں ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ متع اور استمتاع ایک چیز ہے، تو معنی متے کو یہ چھوڑو، ہوا کہ حضرات متے کو چھوڑ رہے ہیں ائمہ شیخ صاحب. معصومین نے نہ تو متع چھوڑ کیا ہے نہ استمتاع کیا. پھر چلا گیا نا. دیکھیں آپ نے جو ابھی ترجمہ فرمایا نا کہ ان کے ساتھ اگر مزے اٹھاؤ تو پھر ان کی اجرت، ان کی مزدوری ان کو ہٹا دو. نکاح میں یہ ہوتا ہے پہلے ایجاب و قبول ہے، پھر مہر ہے، جو کچھ بھی ہے. اس میں استمتاع میں ایجاب و قبول تو نہیں ہے نا. ایجاب قبول ہے تو استمتاع ہے. ایجاب و قبول ہے تو اس میں اور نکاح میں فرق ہی کیا ہے؟ ہاں شاباش، دیکھیں نا اب آپ کی بات. جب آپ مذاق کو ختم کر کے مذاق کی طرف نہیں جائیں گے اور اپنی متانت اور سنجیدگی سے بات کریں گے، آپ کے اندر ہوچا پن نہیں ہوگا، اس کے وقت آپ جو گفتگو کریں گے اس پر میری گفتگو ہوگی. آپ سمجھ لیں توجہ سے. فن کے ہوں ماتا بلکم من النساء،
مسنا وثلاث وربع. اس کے اندر کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول وشرطہ حضور الشاہدین. و اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان عام ہوگا اور اس کے مطابق اسی وقت حق مار کا تعین ہوگا. حق مار پہلے دیا جائے گا. رخصت یہ کون سی آیت میں ہے بھائی؟ اپنے سے بنا رہے ہیں، کسی آیت میں نہیں ہے، ایسا اپنے سے بنا رہے ہیں. یہ فن کے ہوں ماتاب لکم من النساء مثنی اس میں کہاں لکھا ہے کہ ورباع؟ شاہدین وغیرہ؟ وہ اپنے سے بنا رہے ہیں آپ. اچھا آپ کے نزدیک جناب جو حضرات ائمہ معصومین نے نکاح کیے ان میں گواہ نہیں تھے؟ بھائی صاحب چلیں بھائی، آپ سے بات، کیونکہ آپ سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ اپنے نقطۂ نظر کو چھپا رہے ہیں. پھر وہی بات آپ کا میں نقطۂ آپ کے نظر ساتھ دیکھیں، ہمیں احترام جو کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی پاک نے او چھوڑ بھائی، چھوڑ دیں بھائی. آپ شیخ صاحب، ہمیں جو رپورٹ ملی ہے نا، جتنے نکاح کیے ہیں کیا ان میں گواہ تھے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب ہمیں جو، ہمارے پاس جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں سے مزے اٹھاؤ، پیسے دے دو، ختم. ٹھیک ہے نا؟ متا نہیں ہے. متع کا معنی آپ کو نہیں متع آتا، استمتاع کا معنی مزہ اٹھانا یہ آپ کو آتا ہے. میں آپ کے ذہن پہ حیران ہوں. متع کا معنی بھی یہی کرو نا. ٹھیک ہے، پھر میں رپورٹ صحیح ملی ہے نا، رپورٹ صحیح ملی ہے شیخ صاحب. اب میں جب متع کے بارے ترجمہ کروں گا فائدہ اٹھانا، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیں، استمتاع جو ہے نا، انہوں نے ایک نیا شق نکالا ہے اسلام میں پہلی دفعہ. نکاح کے علاوہ، متع کے علاوہ ایک اور چیز ہے استمتاع. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنا ایک اور بنا دیا، ایک اور چیز ہے. نکاح بھی نہیں ہے، متع بھی نہیں ہے، استمتاع ہے. اس میں یہ کہ مزے اٹھاؤ، آخر میں پیسے دے دو، ختم. صحیح ہے. اور متع کا معنی کیا ہے؟ کہ مزے نہ اٹھاؤ، منہ کالا کرو. متع کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہے. نکاح کی دو قسمیں ہیں، نکاح کی دو قسمیں. ایک نکاح دائم ہے، ایک نکاح مؤقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ مؤجل ہے. اور نکاح مؤقت کا معنی کیا ہے؟ متع. بالکل. اور متع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا. یہ آپ کہیں نا کہ متع کا معنی ہے منہ کالا ہم نہیں کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے. لذت اٹھانا دونوں میں. خوب فائدہ اٹھانا تو آپ کو پریشان کر رہا ہے. اور متع کا معنی یہ چلے جی، شیخ صاحب غصے ہو رہے ہیں. شیخ صاحب پکڑے گئے، مفتی قوی صاحب بری طرح پکڑے گئے آج. یہ آپ نے جو غلط فتوی دیا نا، اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا. خود بھی عمل کیا نا اس پہ. یہ جو آپ نے بنایا تیسرا شق، اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا نا. تو آپ نے بہت زیادہ. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میری طرف آپ جو چیزیں منسوب کر رہے ہو، میں اس معاملے کو یہ سمجھتے ہوئے چونکہ بیٹے ہو اس لیے میں آپ کے معاملے کو بڑے آپ کیس پاس نصیب نے کہا ہے کہ جناب متع کا معنی فائدہ اٹھانا نہیں ہے اور استمتاع کا معنی ہے خوب فائدہ اٹھانا. خوب فائدہ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ متع کا معنی بھی شیخ صاحب استمتاع کا معنی بھی خوب فائدہ اٹھانا ہے. قرآن میں بعض الفاظ متع کو تو محترم سمجھا جائے اور استمتاع کا مذاق اڑایا جائے. آپ نہیں مذاق اڑا رہے نا، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کا نقطۂ نظر. آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مزے اٹھاؤ. آپ دیکھیں، ایک منٹ میں تو سنیں مجھے. مزہ اٹھانا یہ اگر وہ حلال ربط ہے نا، حلال مشروع رابطے ہیں، مشروع عقد ہے، تو اس میں فائدے اٹھانا وہ تو سنت ہے. وہ کوئی حرام تو اس میں تو ثواب ہے ہمارے ہاں. شباش. ہاں، لیکن آپ تو کہتے ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں نکاح کے بغیر مزے اٹھاؤ، آخر میں پیسے دو تو بات ختم. 10 دفعہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اس آیت کو ترجمہ کرو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. ہاں تو کیسے الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ استمتاع کا معنی ہے بغیر نکاح کے؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ اپنے دماغ کے مطابق ایک جناب خیال لے آنا اور وہ بھی شیطانی خیال لے آنا اور پھر منسوب کر دینا مفتی صاحب کی طرف. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پھر تم جس وقت نکاح استمتاع کے ساتھ ان سے استمتاع کرو. منہن، ان یہ نکاح استمتاع کہاں سے لے کے آئے بھائی؟ اجورہن، ان کو جناب مزدوری دے دو. اچھا آپ مجھے بتاؤ، اب آپ درمیان میں بولیں. شیخ صاحب، آپ کے نکاح استمتاع میں مدت تعین ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. نکاح استمتاع میں فراق کس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے؟ پیسے دینے کے بعد فراق حاصل ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، اب آپ صحیح لائن پہ جا رہے ہو. بات یہ ہے کہ متع جو ہے اس کے اندر نکاح، متع کو چھوڑیں، آپ نکاح استمتاع کا جواب دے دیں. نہیں آپ چالاکی نہیں کریں، بات کو نہ گھمائیں. نکاح استمتاع دیکھیں، نکاح عقد دائم میں دیکھیں شیخ صاحب ایک منٹ، عقد دائم میں فراق کیسے حاصل ہوتے؟ یا کوئی شوہر مرے،
وہ عورت بھائی وہ بیوہ ہو جاتی ہے، فراق حاصل ہو گیا، یا یہ ہے کہ طلاق دے دے. نکاح دائم میں فراق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یا ایک مر جائے شوہر یا طلاق مل جائے. آپ کے نکاح استمتاع میں یہ اس میں فراق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کا جواب کوئی اور چیز نہیں کہنا، اس کا جواب دینا. اسی کا جواب دے رہا ہوں. فمستمتعتم کے اندر معنی یہ ہے کہ یہ نکاح استمتاع ہے، اور نکاح استمتاع کا وقت سے کوئی تعلق نہیں. اس کی علیحدگی بھی اسی طرح ہوگی، یا کلمات بولے گا طلاق کے، یا اللہ معاف فرمائے کہ ان میں سے ایک فوت ہو جائے گا. میں چونکہ بری بات نہیں تو اس کا سناتا، فرق کیا ہے نکاح کے والا ساتھ؟ کبھی نہیں مرتا. معمولی یہ نکاح کے ساتھ اس کا فرق کیا ہے پھر؟ ہاں فرق کیا ہے؟ شاباش، یہ اب آپ نے بڑی حکمت والی. جو نکاح دائم ہے اس کے لیے ہے اعلان عام، اور یہ جو نکاح استمتاع ہے اس کے اندر اعلان عام نہیں ہے. اس کے اندر چونکہ اعلان عام نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر صرف 2 گواہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ وقت کا تعین نہیں ہوگا. محترمہ کی رضامندی ہوگی. ہر وہ محترمہ جو عاقلہ بالغہ ہے، کسی کے نکاح میں نہیں ہے، اس سے آپ نکاح استمتاع کریں گے بغیر وقت کے تعین کے. اعلان عام نہیں ہوگا، صرف حضور شاہدین ہوگا. یہ نکاح استمتاع ہے. اور یہ وہ جو آپ نے اپنی فقہ بنا دیا نا. والا آپ نکاح نے ہے اس کے اندر اعلان عام بھی ہوگا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ گواہ بھی ہوں گے، اور اس کے اندر ایجاب و وہ قبول کوئی بھی حدیث ہوگا. دکھائے نا. قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ نکاح میں اعلان عام کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی آیت نہیں ہے. حدیث کوئی ہے آپ کے پاس کہ نکاح میں اعلان عام کی ضرورت ہوتی ہے؟ تاکہ اس کا فرق یہ ہو کہ اس اللہ میں اعلان اکبر. ہوتا ہے، اس میں اعلان نہیں ہوتا. اچھا موطا امام مالک نکالیں، معطا موطا نکال امام دیتے، مالک. معطا. ہاں نکالیں. مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صرف اہل تشیع کی روایات آتی ہے، اور اپنا ہمارے اہل سنت کی احادیث مقدسہ نہ آپ کے ذہن میں ہے، نہ آپ کے علم میں ہے، نہ آپ کے مطالعے میں ہے. آپ شریعت بناتے جا رہے ہیں نا اپنے سے، وہ کیسے ذہن میں آئے گا نا؟ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ معطا میں اعلنوا کہاں ولو لکھے؟ میں معطا بالدف. نکال رہا ہوں بھائی، معطا نکال رہا ہوں. ایک منٹ، میں معطا سنیں نکال میری رہا بات سن لیں. ہوں. اچھا سنیں. اچھا نکال لو. ایک منٹ کیوں نہیں ٹھیک آ ہے رہا بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عالمی بھائی نے بھی کہہ دی کہ کتاب نکال لینا، پھر پہلے اب کتاب نکلے گی پھر آپ بتائیں گے، پھر آگے بات چلے گی. وہ کوئی چلو بات ٹھیک، نہیں. میں انتظار کر لیتا ہوں. میں صبر والا آدمی ہوں. اللہ میں یعنی اپنے سب بیٹے ٹھیک کی ہے. طرح بغیر صبر کے نہیں چلتا، صبر کے ساتھ چلتا ہوں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یار پانی دے لا میں. الہ الا اللہ، یہ صحیح کام نہیں ذرا میرا آج. اچھا ویسے چلے معطا مالک میں تھوڑی کیا حدیث ہے؟ آپ سنائیں جب تک میں نکال لیتا ہوں. لکھو کہ اپنا اعلنوا ولو بالدف. اور اگر کوئی اعلان نہیں کرتا تو وہ حرام ہے، نکاح نہیں ہوتی. آپ لوگوں کے یہاں یہ احناف کے یہاں نکاح استمتاع ہوگا نا. آپ سمجھ یہ نہیں رہے ہو. کوئی ہے ہی نہیں، نکاح وہی اپنے سے بنا استمتاع رہا ہے. کے اندر جو ہے اعلان عام نہیں ہوگا، اور جو نکاح قرآنی ہے، جو نکاح دائم ہے، اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اعلنوا ولو بالدف، اس کے لیے اعلان عام ہوگا. میں ابھی دیکھتا ہوں یہ حدیث کو. ایک منٹ میں نکال دیکھیں لیتا ہوں اس کے بعد. 5-7 سیکنڈ آگے ہے، وہ 5-7 سیکنڈ پیچھے ہے نا. یعنی آپ کے ہاں اگر کوئی نکاح کر دے، اعلان نہ کرے، نکاح باطل ہے؟ استغفر اللہ. جو اعلان عام کے ساتھ ہوگا، ایجاب و قبول کے ساتھ ہوگا، زیادہ سے زیادہ شہود کے ساتھ ہوگا، وہ وہی نکاح ہے کہ فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اور جو آدمی جو ہے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح کرے گا، صرف 2 گواہ ہوں گے، اعلان عام نہیں ہوگا. وہ ہے آپ اپنے سے بنا رہے ہو بھائی، اپنے سے بنا رہے ہو. یہ کوئی حدیث نہیں آ رہا اس طرح. اعلنوا ولو بالدف، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی. اس طرح اس الفاظ کے چلو ساتھ کوئی کوئی حدیث نہیں بات ہے. نہیں. سنیں. کوئی حدیث ہی آپ نہیں. کی ہماری آج کی اللہ معاف فرمائے آخری کو ملاقات نہیں. پہلی میں نے دلیل یہ لے آنی ہے. یہ ٹھیک ہے، دیکھو نا، بیٹے کے ساتھ تعاون کرنا یہ بابے کا فرض ہے. پہلے نمبر کے اوپر اس میں نے طرح ہے آپ نہیں. کے آپ نے لیے 2 نکاح کی 2 اعلان قسم، عام. نکاح استمتاع، نکاح سنیں. غیر استمتاع، یہ ہے ہی نہیں شریعت میں. آپ نے بنا دیا بھائی. شیخ صاحب اچھا اللہ ویسے کا خوف کوئی کرو. بات علی صاحب نے کی ہے مفتی صاحب کہ فراق کیسے، کوئی طلاق ہے اس میں، فراق ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اگر وہ میرے اس میں بیٹے، مدت. جس طرح وہاں تفریق کے لیے نکاح دائم میں طلاق ہے، تنسیخ ہاں ہے، نکاح خلو ہے، نکاح. اسی طرح نکاح استمتاع میں بھی تنسیخ بھی ہے، خلو بھی ہے، اور طلاق بھی ہے. اب 2 چیزوں کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ اگلے 15 دنوں کے بعد یہ اعلان عام والی روایات میں بتاتا جاؤں گا. میرے بیٹے اس کو پڑھتے جائیں گے، اور میں ساتھ نعرہ لگاتا جاؤں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد. دوسرا میری یہ ذمہ داری طلاق ہے. کیسے ہے؟
عبد القوی صاحب طلاق کیسے ہے؟ طلاق 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 بول کے استمتاع کے اندر تو اس میں طلاق کا اجرت طلاق کیوں بول کے- بولا ہے؟ اس میں لفظ اجرت کیوں ہے آپ کے ہاں اس یہاں پر لفظ مزدوری کس لیے؟ ہاں یہ دیکھیں نا، اب یہ آپ کو دیکھیں، اللہ اس ہدایت جب عطا معاملہ فرما سوال رہے ہیں سے ہے، اب اور آپ آپ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح دائم میں اور نکاح استمتاع میں یہی فرق ہے۔ وہاں حق مار پہلے ہے، حق مار کا تعین پہلے ہے، اس کے بعد جناب رخصتی ہے۔ یہاں کیا ہے، استمتاع پہلے ہے اور اس کے مطابق اس کی اجرت یعنی دی جائے گی استمتاع کے مطابق۔ یہ دونوں کے کیا اندر یہی بنیادی فرق ہے۔ اب آپ نے مجھے دو باتیں بتائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو حوالہ دینا ہے کہ جس مجلس مشاورت میں سیدنا فاروق اعظم کے خلافت میں یہ متع حرام ہوا، اس کے اندر علی پاک بھی بیٹھے تھے۔ یہ میرے ذمہ واری ہے، بہرحال یہ جو یہ میں آپ کے لیے جناب کا ذہن حوالہ دوں گا۔ یہ بھی میں حوالہ دوں گا کہ اعلان عام جو ہے وہ احادیث مقدسہ میں موجود ہے۔ اب یہ دو باتیں ختم ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ بنا رہے ہیں نا کہ اعلان جو ہے شرط ہے، یہ آپ کس فقہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو حنفی ہیں، احناف کے ہاں تو اس طرح کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ اعلان کرنا نکاح کی صحت کے لیے شرط ہے۔ احناف کے ہاں تو نہیں بات یہ ہے، ہے، اشہار اور اعلان کوئی شرط ہی نہیں۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جب اعلان عام کی آپ کو روایات بتاؤں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس معاملے میں، اور حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق پاک کا کیا موقف ہے، اور مسند امام زید کے اندر حضرت سیدنا اور امام بھائی یہ زین جو آپ نے بنایا العابدین نا، آپ تو حنفی ہیں نا، اور حنفیوں کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ صحت نکاح کے لیے اشہار اعلان یہ شرط ہو۔ میرے بیٹے فقہ حنفی کو میں نے بتانا ہے یا آپ نے بتانا ہے؟ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ میں جب سیدنا علی کی بات سناتا ہوں آپ کہتے ہو نبی کی بات لے آؤ، علی کی بات لے آتے ہو۔ میں نے کہا جس طرح نبی حجت ہے اسی طرح علی حجت ہے۔ اعلان عام کی جب بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ فقہ حنفی میں کیا ہے، فقہ مالکیہ میں کیا ہے، چلیں جناب، اور فقہ جعفریہ میں چلیں کیا ہے۔ جواب اور جو ہے نا، خود مجھے میں جو لگتا ہے انشاءاللہ شیخ صاحب، مجھے جو قوین جو لگتا ہے کہ آپ پرائیویٹ میں نوجوانوں کو جو پریچ کرتے ہوں گے، خود بھی جو عمل کرتے ہوں گے، وہی ہے کہ استمتاع کر لو، مزے کر لو، پیسے دے دو، ختم۔ مجھے جو لگتا ہے، لیکن ابھی جو ہے پھنس گئے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح استمتاع سے آپ نے فی المجلس ایک چیز بنا دی کہ نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں، اجازت دے شیخ صاحب، اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی نکاح ہے ہی نہیں جس کا نام نکاح الاستمتاع ہو۔ یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سب کو اجازت دیں، ایک اجازت دیں شیخ صاحب مجھے ایک منٹ بولنے دیں، پھر آپ جواب دے دیں۔ اہل سنت کے ہاں اجازت دیں شیخ صاحب، ایسا کوئی نکاح ہے ہی نہیں، ان کے پورے مالکی کو دے کے، حنبلی کو دے کے، شافعی کو دے کے، احناف، نکاح استمتاع کوئی نکاح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پھنس گئے، ابھی پھنس گئے ہیں، انہوں یہ کہتے ہیں نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں نکاح استمتاع، یا تو نکاح متعہ ہے یا نکاح عقد دائم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نکاح متعہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، نکاح عقد دائم ہے، نکاح استمتاع کوئی چیز، کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، یہ بنا رہے ہیں، جھوٹ بنا رہے ہیں۔ اچھا چلو، میں تو جھوٹ بلا رہا ہوں، اور نکاح مسیار جن علماء نے جناب اس کی اجازت دی ہے وہ آپ کے موجود ہے، نزدیک درست ہے؟ میرے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ نکاح مسیار ایک اصطلاح ہے، نکاح استمتاع کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں، ایسے بیٹھ کے بنا رہے ہیں۔ مسیار کی چلو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نکاح مسیار کی اصطلاح اس سے آپ کیا سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے لے کے امام آخر تک دکھا دیں۔ آپ اپنی استمتاع کی بات کریں نا شیخ صاحب، آپ کیوں چینج کر رہے ہیں موضوع کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ آپ پھنس گئے ہیں بھائی، آپ جو چیز ہمیں رپورٹیں ملی ہیں نا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ چلو کر لو، بعد میں پیسے دے دینا عورت کو، یہ تو بالکل غلط چیز ہے نا۔ پھر آپ پھنس گئے ہیں، آپ لوگوں کو سامنے وہ کیا بنا نکاح استمتاع ایک نکاح ہے اسلام میں، وہ کس فرقے میں ہے، کس فقہ کی کتاب میں؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ ایسی باتیں کرتے ہو جس کے بعد کے اندر خود باتوں سے انحراف کر جاتے ہو۔ آپ نکاح مسیار کی اصطلاح مجھے کتب احادیث میں اور فقہ میں دکھا دو، میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ موجود ہے نکاح مسیار، دکھائیں۔ نکاح مسیار موجودہ دور میں علماء استعمال کرتے ہیں، نکاح مسیار کو استعمال ہوتا ہے، ذرا کتاب نکالیں۔ ازہر والے استعمال کرتے ہیں، تاریخی طور پہ یہ استعمال ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ اصطلاح موجود ہے علماء کے ہاں، لیکن نکاح استمتاع جو ہے نہ تاریخ میں موجود ہے، نہ اب موجودہ دور میں کوئی استعمال کرتا ہے آپ کے علاوہ۔ نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہے، آپ نے ایسے ہی بنا دیا۔ اور میرے بیٹے، نکاح مسیار ایک بدعی اصطلاح ہے، کسی فقہ کی کتاب میں نکاح وہ آپ چھوڑیں اس کو، آپ اس کا کیا تعلق ہے، استمتاع کا کیا تعلق ہے اس سے؟ مفتی عبد القوی صاحب آپ کے بابا ہیں، آپ نے بابا کی عظمت کو تسلیم نہیں کرنا،
اس لیے سلفیوں کی نکاح مسیار کی آپ تائید فرما رہے ہیں. آپ اگلے 15 دنوں کے بعد جب آپ کی میری گفتگو ہوتی ہے آپ نکاح مسیار کی اصطلاح کتب اہل سنت سے اور کتب اہل تشیع سے ثابت کریں. میں آپ کے بارے میں چلیں شیخ صاحب آپ بری طرح پھنس گئے آج. آپ کا نقطۂ نظر بہت ہی خطرناک اور باطل ہے. دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری پھنسا ہوا ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب پھنس گئے. چلیں جی چلیں آپ جو مرضی خوش ہو جائیں. عبدالقوی صاحب استمتاع کی بات ہے. میرے بیٹے سنو آپ 1 منٹ دونوں نے نہیں بولنا. میرے بیٹے آصف صاحب فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن قرآن میں موجود ہے. نکاح استمتاع کا معنی یہ ہوا کہ یہ اصطلاح قرآن وہ نکاح استمتاع ہے ہی نہیں اسلام میں, یہ بنا رہے اتنے سے نکاح استمتاع. محترم آصف صاحب جس طرح گو وینٹ اور گون یہ تینوں ایک ہی ہے نا, گیا چلا گیا, اور یہ اس کی ایڈجیکٹو فارم ہے استمتاع متاع کی. چلے آپ بتائیں. چلیں شیخ صاحب 1 منٹ نہیں بولنا. میرے بیٹے بات یہ ہے آصف صاحب آپ اور اللہ یاری صاحب میرا بیٹا اگلے 15 دنوں کے بعد نکاح مسیار کی اصطلاح آپ کتب حدیث و فقہ میں دکھا دیں. میں کہوں گا بیٹا زندہ باد, نہیں دکھائیں گے تو میں کہوں گا مفتی عبدالقوی زندہ باد. ہم اس کو شرعی نہیں مانتے شیخ صاحب. انہوں نے نکاح مسیار کو شرعی بنا دیا ہے اور میں نہیں مانتا شرعی, ہم نکاح مسیار کو نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. میں کیوں دکھاؤں, میں مانتا ہی نہیں, میں کیوں دکھاؤں. میں کہتا ہوں ازہر والے استعمال کرتے ہیں, ازہر کے علماء نکاح مسیار کے استعمال کو اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں, کیا استعمال ہوتی ہے, لیکن نکاح استمتاع کوئی ہے نہیں, نہ کسی کا اصطلاح ہی نہیں, آپ نے بنا دیا. اچھا نکاح مسیار ہے. چلیں جی شیخ صاحب مجھے بتاؤ نا نکاح مسیار ہے. نہیں ہے نا, دین میں نہیں ہے, جھوٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نکاح مسیار ہے. نہیں ہے, نہیں ہے بھائی. اگر جب نکاح مسیار نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نکاح مسیار کی اصطلاح حدیث میں موجود ہے, فقہ میں موجود ہے؟ میں نے کب کہا حدیث میں موجود ہے؟ میں نے کہا علماء استعمال کرتے ہیں. یار آپ کتنے لوگ بول رہے ہیں, 2 تو میرے سامنے بیٹھے, تیسرے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چلیں شیخ صاحب چلیں. آپ لوگوں کو کوئی سنا دیں, کچھ مزے کی بات سنا دیں. غزہ کی وجہ سے مسلمان کافی پریشان ہیں. کی بات سناتا ہوں, سنا دو کوئی مزے. اگلے 15 دن کے بعد ان 5-6 دنوں کے اندر آصف صاحب یہ آپ اداکاروں کو جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا, کوئی بہت تعلقات ہیں ماشاءاللہ, کوئی وہ دکھائیں نا, کوئی اسکرین شیئر کریں, کچھ دکھائیں, کوئی لطیفے والی بات, کوئی ٹیکسٹ میسج. میرے بیٹے حسن اللہ یاری صاحب آپ کو بولنے کی بواسیر ہے. آپ کی بات جب میں سن رہا ہوں تحمل سے میری بات بھی سنیں. پچھلے 1 ہفتے کے اندر میرے پاس 3 سوال آئے. پہلا سوال یہ آیا کہ ایک جسٹس صاحب تھے پاکستان کے, یہ مزے کی بات نہیں سنائیں گے, مزے کی بات نہیں سنائیں گے. آگے مزے کی بات, جب اس کی میں بیٹی کی بات سنا رہا ہوں آپ مزے کی بات ہے. میرا خیال میں آپ کا قوت حافظہ بھی خراب ہے, قوت ہاضمہ بھی خراب ہے, اور آپ کا سٹمنا بھی خراب ہے. آپ سٹمنے میں بھی کمزور ہو, ہاضمے میں بھی کمزور ہو, اور اس کے بعد اب آپ نے 2 منٹ بالکل نہیں بولنا. چلے جی نہیں, میں سنے میرے بیٹے حسن اللہ یاری صاحب, یہ میں بات آپ کے سامنے حالات حاضرہ کے مطابق 3 سوالات رکھ رہا ہوں. کوئی علمی بات نہیں کہنا شیخ صاحب, جسٹس نے یہ شرعی سوال کیا, میں نے یہ فتوی دیے, اس کو چھوڑو نا یار. کوئی ایسے کوئی واقعہ سناؤ, کچھ ایسا سناؤ نا. یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ آپ کو فتوی کا پتہ ہے, نہ آپ کو استمتاع فتوی کا کیا, فتوی کو کمی ہے, عام کا پتہ ہے. اب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو پیچھے کتابیں رکھ کے اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو. فتوی آپ سے تو نہیں لینا نا, ہم آپ سے کہتے کوئی مزے کی بات سنا, آپ فتوی سنانے لگے نا. فتوی کی کیا ویلیو ہے؟ فتوی دنیا میں مجھے یہ بتاؤ, بیٹھے تو سامنے 2 ہو, یہ تیسرے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ شیطانی آواز ہے. وہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, پیچھے سے شیطان, وہ شیطان آپ کے کان میں کچھ کہہ رہا ہوگا, شیطان کا وسوسہ ہوگا, ہمیں سنائی نہیں دے رہی. 2 منٹ تک بالکل نہیں بولنا. سن لو 3 کو مذاق نہ بناؤ. حسن اللہ یاری صاحب وہ خوش نصیب ہے کہ 90% اہل تشیع بھی اس کو اللہ معاف فرمائے بہت کچھ کہہ رہے ہیں.
اور اس کے بعد اہل سنت کے ہاں تو جو ان کی کیفیت ہے، صرف مفتی عبد القوی ہے جو ان کو بیٹا کہہ کے ان کو عزت دے رہا ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ آپ عزت کے قابل نہیں ہو، نہ آپ کا قوت ہاضمہ ہے نہ قوت حافظہ ہے، صرف یہ ہے کہ مزے کی باتیں سناؤ، میرا کی باتیں سناؤ، متیرہ کی باتیں سناؤ، نہ جو آپ کے مقدر میں ہے، نہ آپ سے رابطہ کریں گے، نہ آپ کو سلام چلیں کریں گے، نہ آپ کی عزت کریں تو گے۔ آپ کے یہ مقدر ساری میں نہ سناؤ خواتین نا، جو ہیں، کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ سنو اب سنو وہ آپ سنو ٹوپی رکھ کے اب اپنے تھوڑی سر سی پہ آپ کا مذاق سنو اڑاتے ہیں، سنو اڑاتی ہیں، وہی آپ کی عزت ہے؟ سنو ہیں چوکریاں جو ہیں آپ کی میرا ٹوپی مذاق اٹھا کے آپ میرے کی داڑھی کے ساتھ کھیل کے آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا، استمتاع ہوا، مزے آئے، 90% مزے اہل ہو گئے آپ۔ تشیع 90% اہل تشیع علماء اور عوام مفتی عبد القوی کے ساتھ کرے ہیں۔ میرا بیٹا حسن اللہ یاری تو وہ مظلوم ہے جسے ملک کے شام میں لانتے پڑ رہی ہیں، بغداد میں لانتے پڑ چلے رہی جی، ہیں، نجف اشرف تھینک میں یو سر، لانتے تھینک پڑ یو، رہی مزے ہیں، کی بات یہ اور نہیں اس کے سنائی، یہ بعد غصے میں کربلا مولا میں لانتے پڑ رہی ہیں، بر چلیں زمین ٹھیک میں ہے لانتے پڑ بھائی، یہ مزے کی بات نہیں سنائی۔ علی آصف بھائی، اللہ آپ کو شریف سلامتی صاحب، دے۔